زہرا نے کہا۔ واپسی پر ایک نوجوان میرے پیچھے چلنے لگ گیا تھا، نیلی پتلون پیلے سویٹر والا۔ میری بیوی نے کہا، تو دفع کرتی مردود کو، تیرا اس سے کیا کام تھا بھلا؟ تو ناک کی سیدھ میں گھر آتی جلدی جلدی۔ زہرا نے غمناک ہو کر کہا، میں تو جلدی جلدی چلتی تھی جی، لیکن وہ بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا، مر جانا کتا۔ تو میں نے بیوی سے کہا، اچھا ہوا یہ گھر تو پہنچ گئی، خواہ دیر سے پہنچی۔ تو بھائیو، مفتی جی کو چلنے دو، خواہ وہ آہستہ آہستہ ہی کیوں نہ چلیں۔ لیڈر نے تقریباً رو کر کہا، اور شام تک جھیل پر نہ پہنچ سکیں۔ عماد چڑھ کر بولا، ایک تو یہ اس کی جھیل ہم سب کو لے ڈوبے گی، نہیں پہنچ سکے تو نہ صحیح، کوئی کتاب میں لکھا ہے کہ جھیل تک پہنچنا ضروری ہے؟ یہ جملہ لیڈر کو گولے کی طرح لگا، وہ بجلی کسی تیزی سے واپس بھاگنے لگا۔ ہم بھی اس کے پیچھے دوڑے، لیکن ہماری دوڑ کمزور تھی، کچھ اس وجہ سے کہ ہم آگے لے جانے والی انرجی کو ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کوہستانی لیڈر کے پیچھے بھاگا اور چشمے زدن میں جا کر اس کو جپھا ڈال لیا۔ لیڈر کوہستانی کے بازوؤں میں بند اس کو سوٹیاں مارنے لگا۔ کوہستانی نے اس کی جانگوں میں سر دیا اور اس کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ ہم سب نے پہاڑ کے کنارے پر جھک کر زور زور سے تالیاں بجائیں۔ کوہستانی لیڈر کو کامیاب لیڈر کی طرح کندھوں پر اٹھائے واپس آ رہا تھا، اور عمر کامیاب لیڈروں کی طرح کندھوں پر بیٹھا اس کو سوٹیاں مار رہا تھا۔ جب اس نے لیڈر کو واپس لا کر ہمارے قریب اتارا تو مسعود نے عمر کو انگریزی میں سخت سست کہا، اور لیڈر نے غصے میں بھرے ہوئے ناکام لیڈر کی طرح انگریزی میں ہی اس کو ترکی بترکی جواب دیا، لیکن غصے کی زیادتی اور انگریزی کی کمی کی وجہ سے عمر کی گھگھی بن گئی اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ مفتی نے اس ناخوشگوار حادثے کے درمیان بڑی محبت بھری آواز میں پوچھا، اچھا اعظمی، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا کیا؟ اعظمی نے تعجب سے پوچھا تو مفتی نے کہا، یار اس زہرا کا۔ ہم سب زور سے ہنسنے لگے۔ لیڈر نے زور کا ہنکارا بھرا، پھر ہم سے 6-7 قدم آگے آگے چلنے لگا۔ اس کا کیا ہونا تھا مفتی جی؟ اعظمی نے کہا۔ وہ چلی گئی، رفان آئل کا ڈبہ لینے گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ عماد نے پوچھا، اسی کے ساتھ، نیلی پتلون اور پیلی جرسی والے کے ساتھ؟ اعظمی نے کہا، اب میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ کوہستانی نے کہا، عرض کرو صاحب، کیوں نہ عرض کرو، اسی کے ساتھ گئی ہوگی وہ حرامزادی۔ عماد نے چیخ کر کہا، تو ہماری باتیں سمجھتا ہے؟ اور ہم سب رک گئے۔ سمجھتا ہے صاحب، سمجھتا کیوں نہیں؟ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ عورت کی بات ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن ہم ڈبے کی بات نہیں سمجھتا۔ ہم سب حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگے تو مفتی نے کہا، یہ رفان آئل کے ڈبے کو پوچھ رہا ہے، گدھو، منہ اٹھا کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ چلو آگے چلو۔ ہم سب چلنے لگے۔ اس وقت جہاں ہم چل رہے تھے، پہاڑ کی اونچائی زیادہ نہیں رہی ہوگی، ارد گرد کے سلسلہ ہائی کو البتہ بلند ہو گئے تھے۔ پہاڑ دور تھے مگر ان کی برف نزدیک دکھائی دیتی تھی۔ نزدیکی کے باوجود اس کی ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن چمک اس کی آنکھوں کے قریب پہنچ کر پریشان کر رہی تھی۔ لیڈر نے اپنی پتلون کی جیب سے سیاہ چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا اور پیچھے مڑ کر ہم سب کو نفرین بھرے انداز سے دیکھا، کیونکہ ہمارے پاس سیاہ چشمے نہیں تھے۔ مفتی نے بڑے دکھ بھرے انداز میں کہا، ذرا ہمارے لیڈر کو دیکھو، ساتھ چلنے کو بھی تیار نہیں۔ مسعود نے سر جھکا کر کہا، بس ایسے ہی ہوتا ہے مفتی جی، اس پر زیادہ غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے، زیادہ غصہ کرو گے تو خود ہی ٹوٹنے لگو گے۔ اعظمی نے کہا، یہ سالہ ملامتی ہے، اس کی کوئی بات نہ سنو، ورنہ یہ ہم سب کو بھی اپنے جیسا بنا لے گا۔ عماد نے کہا، ملامتی اس جیسے نہیں ہوتے، ان کی کمریں سیدھی اور گفتگو صاف ہوتی ہے، یہ تو کبڑا بھی ہے اور ہکلاتا بھی ہے، یہ بھلا کیسے ملامتی بن سکتا ہے؟ مفتی نے بے اولاد بوڑھی اونٹنی کی طرح عماد کی طرف دیکھا اور اپنا دکھ اندر ہی اندر پی گیا۔ سائنس کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ عماد سے اتنی محبت نہیں کر سکتا تھا جتنی وہ کرنا چاہتا تھا۔
وہ اس کی ہر بات کی کھل کر داد بھی نہیں دیا کرتا تھا، کیونکہ عماد کی ہر بات سائنس اور منطق پر ہوتی تھی، اور مفتی کو سائنس اور منطق سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ مفتی اپنی شفقت کے اس حصے کا اظہار بھی نہیں کر پاتا تھا جو خدا نے اسے صرف عماد کے لیے دیا تھا، اور اس پیار کی جھلک بھی نہیں دکھا سکتا تھا جو خاص عماد کے لیے الاٹ تھا۔ مفتی کی حالت اس باپ جیسی تھی جو اپنے آسودہ حال، تابع فرمان، نیک نام اور با ادب بیٹے کے مقابلے میں اپنے بد لحاظ، بے روزگار، بے ادب بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہو، اور ہر وقت اسی کی فکر میں رہتا ہو، اسی کے غم میں گھلتا ہو، اسی کے لیے کوشش کیا کرتا ہو۔ اور ایسے ہی کبھی کبھی اسے اپنے تابع فرمان، نیک نام بیٹے کا خیال آ جاتا ہو کہ محبت کے معاملے میں اس سے زیادتی ہو رہی ہے، اسے اس کا حصہ نہیں مل رہا۔ اپنی بے انصافی اور سعادت مند بیٹے کی حق تلفی پر ایسے باپ کو دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس دکھ کی میعاد لمبی نہیں ہوتی، اور اس دکھ سے عمل کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ عماد نے کہا، مفتی جی، ملامتی فرقے کے لوگوں کا ایمان ہے کہ نفس ہمیشہ دھوکہ دہی کی طرف مائل رہتا ہے، چاہے نفس آگے چل کر رہبری کر رہا ہو، چاہے پیچھے چل کر پیروی کر رہا ہو، چاہے با ادب اور فرما بردار بن جائے، چاہے باغی اور سرکش ہو جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مفتی نے چڑھ کر کہا، اور جا اوئے، بڑا آیا صوفیوں کا دل ٹٹولنے والا، تو گدھی کمار کی تجھے رام سے کام، رہنا مشینوں میں، سونا ٹیکنالوجی میں، سوچنا فزکس میں، اور بات کرنا ملامتیوں کی۔ عماد نے ہنس کر کہا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں بادشاہ ہو، فزکس اور فقیری جب اپنے اپنے معراج کو پہنچتی ہے تو ایک ہی شے بن جاتی ہے۔ اعظمی نے چیخ کر کہا، اب یہ محض علمی بکواس کے زور پر مفتی کا دل جیت رہا ہے۔ جیتنے نہ دینا مفتی جی، ہرگز نہیں جیتنے دینا اپنے دل کو۔ عماد نے لاتعلقی سے کہا، تمہیں یاد ہے مسعود، سن 66 میں ہمارے پاس ایک دبلا پتلا بڑی عمر کا الیکٹرونک انجینئر آیا تھا؟ مسعود نے یاد کیے بغیر کہا، موسیو دیمانش، سنہری آنکھ والا۔ عماد نے کہا، وہ بہت بڑا آدمی تھا، دنیائے سائنس کا مانا ہوا نام۔ اس نے نیلز بوہر کے ساتھ بھی کام کیا تھا پورے 3 سال۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ پاکستان آیا اور پورے 6 مہینے ہمارے ساتھ رہا۔ جانتے ہو، وہ ملامتیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ مفتی ایک دم رک گیا، اس کے ساتھ ہم بھی ٹھہر گئے۔ عماد کے چہرے پر پسینہ سا آ گیا، پھر وہ بولا، موسیو دیمانش کے پاس ایک پرانا فرانسیسی مخطوطہ تھا جس پر فرقہ ملامتیہ کے 47 خصائص درج تھے، اور جسے ایک ایک کر کے اس نے میرے لیے انگریزی میں منتقل کیا تھا، اور وعدہ لیا تھا کہ یہ قاعدہ کسی اور کو ہرگز نہیں دکھاؤں گا۔ اعظمی نے بلند آواز میں کہا، سوائے ہمارے۔ عماد نے کہا، نہیں، تمہیں بھی نہیں، آئی ایم سوری، یہ ایک عہد ہے۔ اب مفتی کے تیور ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح اس نے عماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر محبت سے پوچھا، لیکن یار سائنسدان، اس کو کیا ہو گیا تھا فرانسیسی کو جس کا نام تم لوگ لے رہے ہو؟ عماد نے کہا، مفتی جی، وہ عجیب آدمی تھا، فزسٹ تھا، ساتھ ہی سارتر کا ہم خیال تھا، الجزائر میں اپنے ہم وطن فرانسیسیوں سے لڑتا رہا تھا، وہاں ایک شیخ سے بیعت ہو کر 7 سال کسی زاویے میں بھی رہا، چاک پر مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا، گھگی جیسی آواز میں ورد کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سائنس کے باریک مسائل کو مکالمے اور مباحثے کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، نہ ہی ایسے مناظروں پر فخر کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی بے حقیقتے اور بے ہدایتے کے سامنے خدا کے بھیدوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ دیمانش کہتا تھا کہ غلامی اور تابعداری کی روح صرف 2 سہاروں کی بنیاد پر قائم ہے، خدا کو بالحق ماننا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم کے قریب تر رہنا۔ دیمانش کے شیخ فرماتے تھے کہ حسن ایک خوبی ہے اور عشق ایک جوہر، بشرطے کہ دونوں راز ہو کر رہیں اور سوائے خدا کے کسی کو ان کا علم نہ ہو۔ اپنے عشق کا اظہار کرنا گویا ایمان والوں کا ساتھ چھوڑ کر بھک منگوں کے ساتھ ملنا ہے، اور بھک منگے تو لاکھوں ہزاروں قدم قدم پر ہاتھ پھیلائے نظر آتے ہیں، ان کے درمیان فقیروں کا کیا کام؟
مسعود سر دھننے لگا۔ واہ واہ واہ، گویا اپنے عشق کا اظہار کرنا ایمان والوں کا ساتھ چھوڑ کر بھک منگوں کے ساتھ ملنا ہے، اور بھک منگے تو لاکھوں ہزاروں قدم قدم پر نظر آتے ہیں، ان کے درمیان فقیروں کا کیا کام ہے مفتی جی؟ جس نے ظاہر ہی کر دیا وہ فقیر کہاں رہا؟ کیوں آزمی؟ وہ تو آدمی تو تنکے سے بھی ہولا ہو گیا۔ منصور نے اظہار کر کے ہی تو مار کھائی، سولی پہ چڑھ گیا، یار کا بھید کھول دیا، اور بھید کھولنے کی یہی تو سزا ہوتی ہے، کیوں عماد؟ عماد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سوچنے لگا، جب لوگ درخت سے آنے والی انی انا اللہ کی صدا کو جائز قرار دیتے ہیں تو منصور حلاج کے منہ سے نکل جانے والے انا الحق پر کیوں گرفت کرتے ہیں؟ جس روز منصور حلاج کو پھانسی دی جانی تھی اس روز صبح سے ہی لوگ مقتل کی طرف روانہ ہونے لگے تھے۔ دوپہر تک سارا بغداد امنڈ کر مقتل گاہ میں پہنچ گیا تھا۔ سپہر کے قریب بیڑیاں اور ہتکڑیاں پہنا کر منصور کو مقتل کی طرف لے جایا گیا۔ راستے میں لوگ اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک کے نعرے لگا رہے تھے اور ملزم پر پتھر، ڈھیلے، کنکریاں مار رہے تھے۔ منصور کے دونوں طرف دو سپاہی اس کی زنجیروں کو اپنی کلائیوں کے گرد لپیٹے چل رہے تھے، اور تیسرے سپاہی نے ان کے بالوں کو پیچھے سے جکڑ کر ان کا منہ آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا۔ راستے میں ٹھاٹے مارتے ہوئے انسانی سمندر کی وجہ سے ملزم اور اس کے نگران بڑی آہستگی سے چل رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس روز حسین منصور حلاج کو قید میں ڈالا گیا اس روز لوگوں نے دیکھا کہ رات کے وقت منصور موجود نہیں تھے۔ دوسری شب دیکھا تو نہ منصور موجود تھے نہ بندی خانہ۔ تیسری شب دیکھا تو وہ بڑے آرام سے بیڑیاں پہنے اپنی کوٹری میں موجود تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا تو فرمایا، پہلی شب تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، دوسری شب حضور خود یہاں تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے پوچھا پھر آج یہ واقعہ کیوں نہیں گزرا؟ انہوں نے فرمایا، اب مجھے واپس بھیج دیا گیا ہے کہ میں قرار واقعی سزا پاؤں اور شریعت میں کوئی رکھنا پیدا نہ ہو۔ قید خانے میں آپ کے علاوہ 300 اور قیدی موجود تھے۔ منصور نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ تم کو اس جیل سے رہا کر دوں؟ تمہارے مقدر میں آزادی لکھ دوں؟ قیدیوں میں سے چند ایک نے کہا، ہم بد نصیبوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ آپ نے ایک اشارہ کیا تو سب قیدیوں کی بیڑیاں کٹ کٹ کر گر گئیں۔ پھر اشارہ کیا تو تمام قفل ٹوٹ گئے۔ پھر آپ نے قیدیوں سے فرمایا، جاؤ، ہم نے تمہیں رہا کیا۔ جس وقت منصور حلاج اور ان کے نگرانوں کا طائفہ سولی سے تھوڑی دور رہ گیا تو شمال کی جانب سے گہری سرخ آندھی اٹھی اور بغداد کے آسمان پر منجمد ہو گئی۔ اب تیسرے سپاہی نے ان کے بالوں میں سے اپنا ہاتھ نکال لیا تھا اور ان کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ منصور نے گردن گھما کر اس جمع غفیر کو دیکھا اور ہر سمت نگاہیں بکھیر کر حق 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 انا الحق کہنے لگے۔ ایک شخص نے پوچھا، منصور، عشق کسے کہتے ہیں؟ منصور نے ہنس کر کہا، آج، کل اور پرسوں میں تجھے معلوم ہو جائے گا۔ جب سولی کا چبوترا قریب آیا تو آپ کے خادم نے روتے ہوئے وصیت کے متعلق عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، اپنے نفس کو تمام علائق دنیا سے خالی کر لے، ورنہ یہ نفس تجھ کو ایسی چیزوں میں پھانس دے گا جو تیرے بس کی نہ ہوں گی۔ جب آپ کے صاحبزادے نے آگے بڑھ کر وصیت کی درخواست کی تو فرمایا، ساری دنیا نیک چلن اور اعمال صالحہ کی کوشش کرتی ہے، لیکن تجھے علم حقیقت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم حقیقی کا ایک نقطہ تمام اعمال صالحہ پر بھاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ شاداں و فرحاں گنگناتے ہوئے سولی کی طرف بڑھے تو لوگوں نے پوچھا، اس قدر مسرور کیوں ہو؟ منصور نے کہا، اس سے زیادہ مسرت کا وقت اور کون سا ہو سکتا ہے جب میں اپنی منزل پر پہنچ رہا ہوں اور محبوب کے سامنے جا رہا ہوں۔ خدا کی یاد میں دنیا و آخرت کو فراموش کرنے والا ہی واصل اللہ ہوتا ہے، اور خدا کے سوا ہر شے سے مستثنی ہو کر عبادت کرنا فقر ہے۔ اور صوفی اپنی ذات میں اس لیے واحد ہوتا ہے کہ نہ تو وہ کسی کو جانتا ہے نہ کوئی اس سے واقف ہوتا ہے۔ حکمت ایک تیر ہے، خدا تعالیٰ تیر انداز ہے اور مخلوق اس کا نشانہ ہے۔ سب سے بڑا اخلاق جفائے مخلوق پر صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔
جس طرح بادشاہ ہر لمحے حویث ملک گیری میں مبتلا رہتے ہیں، اسی طرح ہم ہر لمحہ مصائب کے طالب رہتے ہیں۔ پھر زمین پر نظر جھکا کر بولے، ذات خداوندی جس پہ منکشف ہونا چاہتی ہے، ادنا سی بات لے کر ہو جاتی ہے، ورنہ اعمال صالح کو بھی قبول نہیں کرتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک صبر نہ کیا جائے عنایت حاصل نہیں ہوتی، اور صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے سولی پر بھی چڑھا دیا جائے تب بھی اس کے منہ سے اف نہ نکلے۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کو سنگسار کرنا شروع کر دیا، جس کو آپ نہایت خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ جب جلاد کے اشارے پر لوگ سنگباری سے رکے تو اس نے آگے بڑھ کر شمشیر سے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ انہوں نے خون اپنے چہرے پر مل لیا، زور زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، محبوب کے حضور میں خون سے وضو کر کے جا رہا ہوں۔ پھر جلاد نے ان کی آنکھیں نکال دیں۔ پھر جب زبان کاٹنے کا قصد کیا تو انہوں نے کہا، ٹھہرو، مجھے ایک بات کہہ لینے دو۔ پھر اونچی آواز میں بولے، اے اللہ، میرے ہاتھ تیری راہ میں قطع کر دیے گئے، میری آنکھیں نکال دی گئیں، اب سر بھی کاٹ دیا جائے گا، لیکن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ اب میں تیرے حضور ایک التجا کرتا ہوں، ان سب لوگوں کو بھی وہی دولت عطا فرما دے جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، کیونکہ یہ سب یہاں شریعت کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پھر جب دوبارہ سنگباری شروع ہوئی تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، واہ واہ، سبحان اللہ، یکتا کی دوستی بھی یکتا کر دیتی ہے۔ کسی بزرگ نے مشائخین کو بتایا، جس رات منصور کو دار پہ چڑھایا جانا تھا، میں صبح تک سولی کے نیچے مشغول عبادت رہا۔ جس وقت دن نمودار ہوا تو ہاتف نے ندا دی، ہم نے اپنے رازوں میں سے ایک راز اس پر مطلع کر دیا تھا، جسے ظاہر کر کے اس نے یہ سزا پائی، اور یہ درست ہی ہوا، کیونکہ شاہی راز کو افشا کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ مسعود پوچھ رہا تھا، کیوں یارو، بتاؤ، بھید کھولنے کی سزا ہوتی ہے یا نہیں؟ کیوں عماد؟ کیوں مفتی جی؟ ہم اس کی بات کا جواب دیے بغیر سر جھکائے چل رہے تھے، کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی راز تھا، نہ افشا، نہ سزا۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کی گہری تہہ تھی، اس کے نیچے دھند کا طوفان سا آیا ہوا تھا۔ عماد بے حد غصے میں تھا، اس سے اچھی طرح بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ مسعود بڑبڑا رہا تھا، اعظمی شکایت کر رہا تھا۔ بوجھ میرے دل پر بھی بڑا تھا، لیکن میں خاموش تھا۔ مفتی ہم سب کو تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن اس کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ ہم سب کو اس حالت میں دیکھ کر کوہستانی اندر سے خوش تھا، اس کی باچھیں کھلی ہوئی تھیں۔ عماد نے ایک مرتبہ پھر تڑپ کر کہا، کیا تھا، مر جاتے، ڈوب جاتے، غرق ہو جاتے۔ لیڈر نے کہا، دیر ہو رہی تھی یار، اندھیرے میں راستہ بھول جانے کا اندیشہ تھا، مجبوری تھی عماد۔ مسعود نے غراتے ہوئے کہا، راستہ بھول جاتے تو کیا قیامت آ جاتی راستہ بھول کر؟ اب نہیں بھول سکتے راستہ۔ لیڈر نے نرمی سے کہا، ابھی تو روشنی ہے، اور واپس ہوٹل پہنچتے پہنچتے کم و بیش اسی طرح رہے گی، اور ہم گرم پانی کی بالٹیوں میں نمک ڈال کر کچھ دیر اپنی تھکان دور کر سکیں گے۔ وہاں بیٹھتے تو بہت دیر ہو جاتی مسعود۔ عماد نے کہا، اور میں جو کہہ رہا تھا، رات یہیں گزار لیتے ہیں۔ اعظمی نے کہا، اور میں نے جو وہ کھو ڈھونڈ لی تھی جس کے اندر اخبار بچھے ہوئے تھے۔ مفتی نے اپنی سواری کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو پھر اس نے روک دیا نا بھائیوں، تمہارے کوہستانی نے۔ بالکل ٹھیک روکا صاحب، ادھر رات کے وقت نہیں ٹھہرا کرتے، یہ پری لوگ اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہیں صاحب، نہ پوچھیں تو بالکل نہ پوچھیں، سالوں گزر جائیں، اور اگر چاہیں تو غار بند کر دیں اور کھوہ کے آگے کھڑا کلام پڑھ دیں، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ عماد نے جل کر کہا، اور چھوڑ یار، پریاں دیکھی ہوئی ہیں میری یہ پریاں۔ مسعود بولا، میرا اندازہ ہے ہم سیفلی 1.5 گھنٹہ وہاں اور رک سکتے تھے، اور 1 پون گھنٹے میں آسانی سے واپس پہنچ سکتے تھے۔ اب تو واپسی میں ڈھلان ہی ڈھلان ہے۔ کیا خوبصورت نیلا کلر تھا ٹھنڈے پانیوں کا۔ کوہستانی بولا، نہیں صاحب، نیلا نہیں تھا،
پریوں کے ملک کا پانی ہمیشہ سلیٹی رنگ کا ہوتا ہے۔ عماد نے غصے اور غم کے لہجے میں تقریباً رو کر کہا، اچھا بھلا ایک ریسٹورنٹ بھی تھا وہاں۔ وہ ہے صاحب، پر اس کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اعظمی نے پوچھا، کیوں؟ دروازہ کیوں نہیں کھلتا اس کا؟ بس نہیں کھلتا صاحب، ہے کوئی اللہ کی حکمت؟ اعظمی نے پوچھا، تو اس میں کوئی نہیں ٹھہرتا؟ ٹھہرتا ہے صاحب، جب بنایا ہے تو ہر ایک ٹھہرتا ہے۔